الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جھلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے
چنینو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و ردی رسول و نبی، عتیق و وسیع غنی و علی، ثنا کی زباں تمہارے لیے، نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، میں اور آپ اس محفل کے اندر حاضر ہیں۔ میں گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات آپ حضرات کے سامنے، تاکہ آپ اپنا ذہن بالکل وسیع کر کے اور کشادہ کر کے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو سنیں۔ حضرت داتا صاحب نے کشف المعجوب شریف کے اندر لکھا، فرماتے ہیں کہ ولی کی ساری زندگی اور ولی کی ساری عبادتیں اور ریاضتیں نبی کے ایک سانس کے برابر نہیں ہے۔ چاہے وہ قطب الاقطاب ہو، چاہے وہ غوث الاغیاث ہو، چاہے وہ وقت کا مجدد ہو، نبی کے ایک سانس کے برابر نہیں۔ اور داتا صاحب نے ہمارے آقا و مولا کے بارے میں نہیں لکھا، مطلقاً نبی کے بارے میں لکھا۔ ہمارے آقا و مولا کی تو شان وراء الورا ہے۔ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے، ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، یہ اس راہ روے لا مکان کی گلی ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، اور جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ تو یہ جب بات ذہن میں آ جائے گی نا کہ نبی کی یہ شان ہے، تو پھر میرے جیسا مولوی جس کو عربی بھی صحیح پڑھنی نہ آئے، پھر وہ اٹھ کر حضور کے بارے میں بات کرے اور پھر نبی کا علم وہ تولے اور نبی کی شان کے بارے میں وہ بات کرے، تو پھر مسلمان اس مولوی کی بات نہیں سنیں گے کہ تو کون ہوتا ہے؟ داتا صاحب کی ساری زندگی نبی کے سانس کے برابر نہیں، مولوی تو کون ہے؟ یہاں آ کر بات پھر ختم ہو جائے گی۔ ہاں، میں ہمیشہ اس گل دے اتے پریشان رہندا سی، بھئی داتا صاحب نو رب نے اتنا وڈا مقام کیوں دیتا؟ سارے بزرگن ساڑے، لیکن جس ویلے جاؤ داتا صاحب دے ایک اور ہی رنگ ہے، وہ اے سی کہ انہاں عظمت نبوت اتے پہرا دیتا ہے بڑا ڈاڈا، کہ کوئی میرے جا مولوی وہ اٹھ کے گل کرے جی کھڑے ہو کے درود نہیں پڑھنا، تو بیٹھ کے نہیں پڑھنا، تو انگوٹھے نہیں چومنے، تو میلاد صحابہ نے منایا۔ میں کہا 1400 سال تو بعد جدوں حضور دی امت ہے جے خود فیصلہ نہیں کر سکی کہ ساڑھے نبی کی ہو جائیں، تو تساں کافراں نو کی دسنا ہے ساڑھے نبی کی ہو جائیں؟ اے مینوں دے بھائی سرخ کتاب، حضور دی امت نو ایتھے تک رکھنا چاہیے نا، بس اس تو اگے حضور دی امت نو میرے آقا و مولا دے بارے گل کرن دی اجازت ہی کوئی نہیں۔ اے جڑی گل میں بیان کرن لگا ہے طبرانی شریف دے حوالے نال ہے۔ حضرت ام ایمن فرمانیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے راتی پیالے وچ پیشاب مبارک فرمایا،
تے فرماندیاں میں راتی اٹھی تے میں وہ پیالہ منہ نال لا لیا، مینوں نہیں سی پتہ بھائی حضور نے دے وچ پیشاب مبارک فرمایا، کہندے میں منہ لا کے پی لیا، سویر ہوئی تے صحابہ پوچھا مائی جی تانوں نہیں سمجھ آئی کہ وہ پیشاب سی؟ تے آپ نے فرمایا اوے میرے محبوب دے غلاموں، لا اشعر انہ بول لطیب رائحتہ، فرمایا وہ دی خوشبو اتنی سی کہ مینوں سمجھ ہی نہیں آئی یہ پیشاب ہے کتنے۔ بس ایتھے گل رکھو، حضور دی تے پیشاب دی مثل کوئی نہیں۔ تے تو حضور دے بارے گلاں کرنا، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ معراج والی رات حضور جس جگہ تے تشریف لے گئے آج تک وہ جگہ بھی کسی نو نہیں پتہ چلی حضور کتھے گئے، مقام نہیں مکان۔ عرش اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا، غش آ گیا، ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے۔ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلبن باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھان ہے۔ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار ہشت خل چھوٹا سا عطردان ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں جدوں میں حضور دی زلف دی گل کرن لگا تے میری پھر فکر کتھے پہنچی کہ 8 جنتاں دیاں خوشبوواں مل کے حضور دی زلف دی خوشبو دے مقابلے چھوٹی جی شیشی بھی نہیں بڑھدیاں۔ اے فکر ہے، اے جڑی حضور دی امت نو دتی گئی، اے فکر ہے حضور دے نال پیار کرن دی۔ منہ دھون دا پتہ نہ ہوئے تے بندہ گلا حضور دے بارے کرے، اتوں لے کے تھلے تک، سملیاں تو لے کے تھلے کلرکاں تک سیدھی بسم اللہ پڑھنی کسی نو نہیں آندی، کلو واللہ سملیاں وچ کسی نو پڑھنی نہیں آئی، سینٹ وچ کلو واللہ 3 واری بھول گئے۔ میں کہا تساں نبی دی عزت دے بارے گل کرنی، تساں پوچھ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں انبیاء تے رسولاں کو ہاتھ جوڑ کے اسی پوچھنے ہاں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا وہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی کہ جڑے ساڑھے نبی ون دسو تے صحیح اس تواڈے بھی نبی ہیں کہ کوئی نہیں۔ ایتھے گل ہوندی مولوی کیڑا گنوار جو میرے جا گنوار مولوی اٹھ کے پنڈو آ کے شہر علم پڑھے پھر نبی دا علم توڑے، تو ہوندا کون ہے حضور دے بارے گل کرن والا؟ بس ایتھے حضور دی بات نہیں جی مولوی صاحب جی گل نہیں کرنی، ڈاڈی گل نہیں کرنی۔ میں کہ ڈاڈی گل تو تا نہیں کرنی چلیا جے مولوی خادم نو کوئی چنڈ مارے، میری کوئی پگڑی چھکے، پھر اس ویلے بندہ کہہ سکنا آج مولانا صاحب جان دے کوئی حرج نہیں۔ جدوں اے مینوں دے بھائی بخاری شریف جدوں نبی علیہ السلام دے بارے گل ہوئے تو پھر نرم بات نہیں ہو سکتی، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ 2 دن اگر ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ اے 550 صفحے تے محبت پوچھ پوچھ کے نہیں ہوندی۔ مولوی صاحب دس انگوٹھے چومنا جائز ان کے نہیں، میں کہ فٹے منہ تو محبت کے کی تھی، پھر تو محبت کے کی تھی؟ جے 50 سال تو جو انگوٹھے چومنے دے مسئلے جی غرق ہویا کھڑا، حضور نال انج محبت نہیں کرنی، محبت انج کرنی۔ میں ہن تواڈے سامنے حدیث پاک پڑھن لگا، محبت پوچھ کے نہیں ہوندی، محبت انج ہوندی۔ میدان حدیبیہ وچ اے 550 صفحے تے حدیث پاک کے میدان حدیبیہ وچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال مذاکرات کرنا ہے۔ عروہ بن مسعود جدوں واپس گئے این محبت ہوندی۔ اقبال کہندا کلندر لاہوری مصور پاکستان کہندا اے نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس۔ اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے پھر عقل کولوں نہ پوچھی، اے تے تینوں گھروں بھی نہیں نکلن دے گی، مولانا صاحب حالات نہیں ٹھیک، اے تے ٹنگا تیریاں کم ایتھی کمائی رکھے گی، نہیں حالات نہیں ٹھیک۔ میں کہا جی حالات بدر ہی ٹھیک سن، 1000 بندہ کے کھڑے آتے 8 تلواراں صحابہ کول سن، صحابہ نے تو نہیں کیا حضور حالات نہیں ٹھیک، کھجوراں بھی کھان دیاں پوریاں کوئی نہیں، 1000 بندہ کے کھڑے 8 تلواراں نہ بھی مقابلہ ہو سکنا، لیکن صحابہ نے یہ نہیں کیا حالات نہیں ٹھیک۔ جدو میرے آقا نے بار بار پوچھا تے سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی حضور ساڑھے کولوں پوچھ دیو، سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وآتنا ما شیتا۔ حضور بھاویں 8 تلواراں کھجوراں کھان دیاں پوریاں کوئی نہیں، بندے 313، تسی حکم دیو تے کیسر و کسرا نہ بھی جنگ چھیڑ دیں گے، تسی حکم دیو۔
میں تھلے ایک سویٹر پایا ہوا، یہ نہیں کہ میں نہیں پایا ہوا تھلے، لیکن ایڈی سردی بھی کوئی نہیں جڑا تسی مطلب نعرہ کوئی نہیں لا رہے۔ میں لاہوروں سفر کر کے آیا، پھر میں واپس جانا، میں بیمار بھی ہاں، لیکن تسی تو انج بیٹھے ہو بھی سردی اجے تو جنوری آ گئی، موسم تو بدل گیا، تسی ایویں گھٹے گھٹے بیٹھے ہو۔ جلیا بوس دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا، جدیاں ٹنگاں کمی جا رہی ہیں بشک اٹھ کے چلا جائے۔ میں تو دلیرا نال گل کرنا ہمیشہ۔ ہاں توجہ، میں گل مکا کے جانا ہے، بس تسی بھی اپنے گھروں گھر جانا ہے، میرا ایک ہی مقصد ہے، بس انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس اتنا ہی میری زندگی دا مشن ہے، میں جتھے جانا ایک ہی گل کرنا، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا۔ ہاں جدوں بھی گل کرو حضور دی بات کرو، بس توجہ۔ میں جڑی گل کرن لگا محبت پوچھ کے نہیں ہوندی، جنہاں نے بوز دل سن انہاں تے ویکھ کے بھی حضور نال 1.5 میل نہیں چلے۔ میدان احد مدینہ پاک تو 3 میل ہے، عبداللہ ابن ابی منافق 1.5 میل تو مقام شوط تو واپس آ گیا۔ میں کہنا جنہاں حضور نو ویکھ کے بھی نے مطلب نال نہ چلے، انہاں نو کی پتہ ہے مقام رسول کیویں تے منیا تے انہاں نے جنہاں کہا جناب حکم تو دیو گھوڑے سمندر میں سٹ دیاں گے، تے حضور دا چہرہ چمک اٹھیا۔ حضور چاہندے میری محبت وچ مبالغہ ہوئے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا بندے 313 ہو تسی 8 تلواراں تے تو کہنا کیسر و کسرا نال جنگ چھیڑ دیو۔ کیسر و کسرا نال جنگ چھیڑن دا مطلب اج اے وے کیونکہ امریکہ تے روس نال جنگ چھیڑ دے وے تے صحابی نے اتنی وڈی گل کیتی تے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تو کی مبالغہ کرنا، منہ نکا تے گل وڈی کرنا، نا اشرق وجہ رسول اللہ۔ حضور دا چہرہ چمک اٹھیا۔ حضور چاہندے قیامت تک میرے بارے اینج کر کے غلام گل کرن، اینڈ کر کے گل نہ کرن۔ اے گلاں ہور ہوندیاں کرن والیاں، بوز دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا۔ حالات نہیں ٹھیک جی، بس حضور دی امت نو بوز دل بنائی جا رہے ہیں۔ بہتر ہے، اقبال کہندا بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ اقبال کہندا چنگا ہے نا شیراں نو ہرنا دیاں چالاں دسو، انہاں نو دسنا ہی نہیں خالد بن ولید دے ہاتھ وچ کتنیاں تلواراں ٹوٹیاں جی، انہاں نو دسنا ہی نہیں کہ حضرت کاکا شیر دے منہ وچ ہاتھ کنجے جا پایا، انہاں نو دسنا ہی نہیں صحابہ گھوڑے سمندراں وچ کنجے سٹ دیتے، انہاں نو یہ گل دسنی کوئی نہیں، انہاں نو یہ نہیں دسنا محمود غزنوی 17 والی حملے کنج کیتے، انہاں نو یہ دسنا نہیں طارق بن زیاد کشتیاں کیوں جلا دیتیاں، انہاں نو یہ دسنا بس جی حالات نہیں ٹھیک، کیبلاں تے بیٹھ کے جنہاں نو بسم اللہ پڑھنی نہیں آندی او وی نبی دے دین دی تشریح کرن بیٹھ جاندے ہیں۔ اور کی نام ہے وہ کراچی دا وہ ہے کمینہ جی لیاقت، عامر لیاقت، اے جناب شیطانی ٹوٹی، او جناب کدی این گل کرے گا کدی این گل کرے گا۔ میں آکھا تیرے جے حضور دے دین دے ناموس دے حفاظت والے نہیں ہوندے، حضور دے غلام ہوندے جنہاں نو کافر بھی ویکھ کے گواہی دیون محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب جدوں 1900 وچ آئے نا کانے نال مقابلہ کرن قیدیانی نال، تے پیر میر علی شاہ صاحب نو لوگاں کیا حضور تے مولویاں دے کام ہن، اے جڑا تسی کرن لگے ہو موالے کرنے مناظرے کرنے تے مولویاں دے کام ہن، تسی تے پیر ہو۔ پیر میر علی شاہ صاحب خود لکھی یہ بات، فرمایا جن لوگوں نے مجھے مشورہ دیا تھا وہ اخلاص کا معنی ہی نہیں جانتے تھے۔ اور دوسری بات جو پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھی، قیامت تک وہ لوگ جو دین کا کام نہیں کرتے اور دین کے نام پر کھاتے ہیں، اور جب دین کی باری آئے تو اندر بیٹھ جاتے ہیں، نہیں حالات نہیں ٹھیک۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے تاریخی بات فرمائی، اصلی سید پیر میر علی شاہ جنہوں حضور نے خود باقی سادات ساری ٹھیک ہیں، لیکن پیر میر علی شاہ او سید جنہوں حضور نے فرمایا تو میرا پتر ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اوے چلے ہو، مجھ سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہو سکتی، مجھ سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کی ختم نبوت کا منکر لاہور میں للکارتا رہے اور میر علی شاہ گولڑے میں بیٹھا رہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ پھر پیر میر علی شاہ صاحب چل کے اس کانے دے مقابلے چاہے، اس دے کانے دے مقابلے چاہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کہندا ہے کہ اس کو ایک عیسائی نے پوچھا، انہیں کہا تواڈے نبی نے مردے زندہ کیتے، کہندا قرآن وچ ہے کوئی نہیں تے حدیث ضعیف ہے۔ میں آکھا کمینیا ساڈے کول کوئی عیسائی پوچھدا تے اسی انہوں دس دے، تو حضور دیاں گلاں کرنا۔ 1400 سال تو بعد پیر میر علی شاہ صاحب دا مقابلہ ہو گیا کانے نال، مرزا قیدیانی نال۔
او کہ امیر صاحب فرمایا قلم دوات رکھ دیندے بادشاہی مسجد دے اندر تو تے میں دروازے تے بیٹھ جاندے ایتھوں تو حکم دے وی قلم نو خود چلے میرے لیے بھی ایتھوں حکم دے گا جدا قلم خود چلے او حق دے ہوتے او کانا تے آیا کوئی نہیں میرے او قائدیانی تے آیا کوئی نہیں انہیں آنا بھی کوئی نہیں سی بعد وچ لوگاں نے پیر میرے علی شاہ صاحب نو چونڈی پا دیتی انہاں کہا شاہ جی جے قلم نہ چلدا تے پھر تسی تے مسلماناں دا نک کپا دیتا سی تسی اتنا وڈا دعویٰ کیتا پیر میرے علی شاہ صاحب جلال چاہ گئے فرمایا جلیو مجھ قلعے دے سر تے زور لاندی میں نو پچھو آرڈر سی حضور دا میں اعلان کر دیتا میں کوئی اپنی گل تھوڑی کی سیدی مرشدی یا نبی یا غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام یہ رسول نبی موت بھی جہان عشق مصطفیٰ تو زندگی سیدی مرشدی یا نبی یا ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ساڑھے نبی نے جڑے مردے زندہ کیتے نو حدیثہ ضعیف ہیں میں کہا ساڑھے کوئی عیسائی پوچھتا انہوں پھر دس دے تو حضور دیاں گلاں کرنا 1400 سال تو بعد پیر میرے علی شاہ صاحب جدوں جلال چاہے تو آپ نے فرمایا جے قائدیانی آج میں نو ایک کہندا نا کہ حضور آخری نبی ون تو میرے علی شاہ مردہ زندہ کر کے وکھا تے میرے علی شاہ آج مردہ بھی زندہ کر کے وکھا دے یہ ہے حضور کی غلامی کی بات چوں 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 جڑا بندہ چوں چوں کر دے جنہیں ایسے تھا تو ایسے کیوں ہوا میں کہا تو محبت کی تھی کہ تو جھوٹ مارنا تو تا دین دے واسطے تباہی دا باعث بن چکیا تو مولوی ہو کے تو مسیتی اٹھ کے یوں کرنا تے نبی تے سلام پڑھنا اتھے اجازت کوئی نہیں تو کہتے صحابہ نے میلاد منایا میں کہا صحابہ دیا تو گلہ کرنا تو صحابہ جیا گلہ کرنا صحابہ تے تلوارہ پکڑ کے کیسر و کسرا دے دروازے تے جا پہنچے انہوں نے کہا نکلو اے باہر حضور آ گئے تو صحابہ دیاں گلنا کرنا اے لیٹر نہیں لائیاں صحابہ اے حدیث باقی کوئی نہیں اے جڑیاں تسی لیٹر لائی بیٹھے پیو دیاں گردنہ کٹ کے حضور دے سامنے لے آئے ابو عبیدہ بن جراح اپنے پیو دی گردن کٹ کے حضور دے سامنے لے آئے این سر این چکے ہوئے سی کنو نب کے سر این چکے ہوئے سی میرے آقا نے ویکھ کے فرمایا ہوئے ویہا کا فرمایا ہوئے کدھا سر چاہی پھرنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے پیو دا سر ہے فرمایا کیوں کٹے ہی عرض کی تھی بے ادبی کی تھی تے کٹ کے لے آیا میں کہا جڑے پیو دا سر کٹ کے لیا انہاں لیٹا اندر چھپا کے رکھنی ہے سن حضور لیٹا نہیں لانی ہے کیوں جی ایتھے گل رہ گئی ہے صحابہ دو دیگا نہیں پکائی ہیں میں کہا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا دو دیگا نہیں پکائی ہیں جڑی تسی پکائی بیٹھے ہوئے تھے دو دیگا نہیں پکائی ہیں جی صحابہ نے ایسے کیا میں کہا کتیا تو صحابہ دیاں گلہ کرنا صحابہ آج ہی میں ابو داؤد شریف پڑھ رہے سی یہ تو آڑے آن تو پہلے حضرت سعید بن زید اشرم مبشرہ وچوں حضرت فاروق اعظم دے بہنوئی صحابی انہاں نے کیا ہوئے ایک صحابی رسول اللہ نال گیا جہاد ہوتے او گرد و غبار دے چہرے ہوتے پیا انہیں لڑائی بعد وچ کیتی او دا جڑا گرد و غبار چہرے تے پیا نا قیامت تک حضور دی امت نو عمر نو بھی مل جائے نا تے اس صحابی دے برابر او گرد و غبار دے برابر نہیں ہو سکتا تو گلہ کرنا ٹکے ٹکے دی صحابہ نے دیگا نہیں پکائیاں اقبال کہندا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس دیگا نہیں پکائیاں ایتھے گل ہے جی ساڑی قوم بھی کہتی آہو آہو جی صحابہ نے دیگا تے نہیں پکائیاں میں کہا سب کچھ حضور دے قدمہ تے نثار کر دیتا ہے جے دیگا رہ گئی ہے اٹھو حضور نال پیار کرنا ہے سوچے سمجھے بغیر پیار کرنا ہے انے واہ پیار کرنا ہے پیار انج ہوئے کہ کافر بھی متاثر ہوئے کہ یار محبت ہوئے تے انج ہوئے توجہ میں بخاری شریف کھولی تسی مطلب کہ مولانا صاحب میں دھوکہ دین واسطے بخاری کھولی سی میں تو انہوں ذرا بخاری دے الفاظ سنا دے ماں اینج محبت ہوندی صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ حضور دے پیچھے کھڑے اے پھر مواد اچ گل کرنا عروہ بن مسعود جدو واپس گئے مشرکین مکہ کول تو انہاں کہا 10 کی رپورٹ ہے تینوں جی اسی سفیر بنا کے بھیجا تو میدان حدیبیہ اچ کی ویکھیا میں کہا خالی بخاری کرنا ہو رہے اے 10 نہ لوگوں کیوں یہودی مولویاں دی طرح پڑھنا کہ یہودی مولویاں جتھے بھی قرآن چاہیا نا یکتمون کہ یشترون بآیات اللہ پہلے اس امت دے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنی تفسیر وچ لکھیا کہ وہ یہودی مولوی چھپاندے کی سن اور دین ویچتے کی سن انہاں کیا نعت محمد و اوصافہ حضور دیاں نعتاں تے حضور دے کمال چھپاندے سن
کی یہودی مولویاں دی رب نے قرآن وچ مذمت بیان کی تھی. میرے حبیب حق چھپاندے حق کی چھپاندے سن کہ اپنی قوم نو نہیں سن دستے. یہی نبی ون جدہ دا ذکر ساڈی کتاب وچ ہے. وہ ٹکر دی خاطر حضور دیاں شاناں چھپاندے رہے تے مولوی تو کی دی خاطر حضور دیاں شاناں چھپانا. نہیں تسی نہیں بولنا, میں بول رہا, میں اپنی گل کر, میں ایتھے بیٹھے جی ہاں گل کرن واسطے. ہاں تسی دس کیوں تسی ایو جے بندیاں دے پیچھے لگ دے ہو کہ جی وہ بھی قرآن پڑھتا ہے. میں کہا وہ بھی قرآن پڑھتا ہے. قرآن حضور دیاں شاناں دسن آیا یا حضور دیاں شاناں گھٹان آیا؟ سانو بھی دسو نا پھر, قرآن حضور دیاں شاناں دسن آیا یا حضور دیاں شاناں گھٹان آیا؟ تے جدوں شاناں دسن آیا تو پھر وہ مولوی تو نہ ہویا نا جڑا قرآن پڑھ کے کہے جی نبی ساڈے جا. میں کہا جی نبی ساڈے جا, مینوں دے ہوئے منڈیا شفا شریف, میں بعد وچ دسنا, اے مینوں دے. اے قاضی ایاز نے لکھیا اے دے وچ فرماندے ایک چرواہا بکریاں چرا رہے سی. اے ذرا پکڑنا, ایتھے وچ ہاتھ بھی رکھو. اے چرواہا ایک بکریاں چرا رہے سی. اے قاضی ایاز جا ماں پتر, کیوں جی علامہ, اے ہو جا ماں پتر تاریخ وچ دوبارہ نہیں جمنا. اللہ نے ایو جا ذہن دیتا, انہیں کیا حضور دے بارے کوئی انج گل کرے, انہیں کیا پھر انج بھی کرے, انہیں کیا انج کرے, پھر وہ بھی انج کرے. قاضی ایاز چلدیاں گل کتے لے آیا, کہنے لگا جڑا حضور دی جتی مبارک نو جتڑی کہے وہ بھی کافر ہو جاندا. اے ہو جا ذہن رب نے اس بابے نو دیتا ہے. انہیں کیا جڑا کہے حضور دے کپڑے میلے سن وہ بھی کافر ہو جائے گا. اے قاضی ایاز ہے, اے جڑا تاریخ اسلام وچ اے ہو جا پھر کوئی نہیں جمنا جنہیں حضور دی ناموس تے ایتھے آ کے گل مکائی. جناب یہ انہیں بھی گل ذکر کی تھی, بھائی اج لوگ کہندے جی جھلا سی تے حضور دے بارے گل کر دیتی. قاضی ایاز تے بھی باس کی تھی, بھائی جھلا سی. قاضی ایاز فرماندے نے حضور دے زمانے جھلا اٹھ سی تے صحابہ نے انہوں بند کر دیتا باغ. جدوں حضور تشریف لے گئے تے صحابہ نے عرض کی تھی حضور اگے نہ جانا, جھلا اٹھے. حضور نے فرمایا کھول دے دروازہ. جدوں دروازہ کھولیا تے جھلا اٹھ نسدیاں حضور دے پیراں تے ڈھہ پیا. اللہ اکبر, یا رسول, یا علی, یا علی, سبحان اللہ. تواڈے نعرے نہ میرے آن دی تھکاوٹ بھی اتر گئی, پیسے بھی پورے ہو گئے. بس اتنا ہی مقصد ہے, اور کوئی مقصد نہیں. اتنے تے جھلے اٹھ بھی بندے بن کھڑونے, ایک کیڑا جھلا بندہ جڑا حضور دے بارے گلاں کرنا. قاضی ایاز فرماندے نے ایک بندہ بکریاں چرا رہا, میں جڑی گل کرن لگا بولی آج لوگ کیوں جی بول دین. اور طارق جمیل ہے انہاں دا تبلیغی جماعت والےاں دا, وہ کہندا ہے وہ یاروں میں رویا, وہ غاروں میں رویا, وہ بازاروں میں. آکھا ایو جی بولی نہ بول, حضور دے بارے جی گلاں کرنا, وہ یاروں میں رویا. میں آکھا بھیڑیے جتنی بولی تو بول. اسی حضور دی گل کریے انہاں اپنے مولویاں دے درد اٹھ جاندے ہیں. میں آقا کروں تیرے نام پہ جہاں فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. قاضی ایاز فرماندے نے وہ آ گیا بھیڑیا, انہیں بکری چک لئی. بکریاں ایک بندہ چرا رہا, بکری لے کے نس پیا, پیچھے اس بندے نے ڈنڈا لیا, بکری چھڑا لئی. بھیڑیا جا کے ٹیلے ہوتے بہ گیا. وہ کہنے لگا بڑا ظالم آدمی, رب نے مینوں رزق دیتا, تو رزق کھس لیا میرے کولوں. وہ چرواہ کہنے لگا سبحان اللہ یتکلم الذئب. لو جی بھیڑیا بھی گلاں کرنا, آج تک تو سنیا سی بندے گلاں کرنے, اے نواں کام میں بھیڑیا گلاں کرنا. اگو بھیڑیا پھر بول پیا, کہنے لگا فلا ادلک علی من هو اعجب من کلامی. انہیں کہا چھاڑا یار بھیڑیا گلاں کرنا یا نہیں, تینوں میں وڈی گل نہ دساں, ادھے نالوں وڈی گل. انہیں کہا دس. اے بولیے بھیڑیا کیڑے مدرسے پڑھے سی, تو قرآن و حدیث پڑھ کے کہنا وہ یاروں میں رویا, اے تقریر ہے. ساڑھے بزرگوں نے بھی حضور دی شفاعت دے بارے گل کی تھی, لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ, خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ, مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ. یاروں میں رویا نہیں تقریر ہوتی, یہ ہوتی ہے مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ. اے تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ, خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی, یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اے خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے, خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں. یہ حضور کی بات ہے, یہ ہے حضور کے بارے میں شان. لاؤ جی بھیڑیا بول پیا, واہ چار ٹنگاڑے بھیڑیا ہیں, تو کیڑے مدرسے پڑے ہوئے سی. انہیں اے نہیں کیا جا اے
کھجوراں والے شہر اتنے اللہ نے ایک نبی بھیجے جڑا تیرے جا قل انما انا بشر دا مانا لوگا یہ سمجھا ہویا اور بیڑیا نہیں بولی سنو جی بیڑیا کی بولی بولیا کہنے لگا رسول اللہ بین الحرتین و بین النخلتین یخبرکم بما مدا و بما ہوا کائن. انہیں کہا اتھے کی کھے کھا رہا جاؤ کھجوراں والے شہر پہاڑاں دے درمیان اللہ نے ایک نبی بھیجے جو کچھ ہو چکا اس کی بھی خبریں دے رہا ہے جو کچھ ہونے والا اس کی بھی خبریں دے رہا ہے. کیوں جی اس چیز کا علم تھا تو اس کا نہیں تھا تو میں کیا ہے دے بیڑیے جتنا تا ایمان رکھنا بیڑیے نال بھی گیا گزریا بیڑیا کہنا یخبرکم بما مدا جو کچھ ہو چکا وہ نبی اس کی بھی خبریں دے رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا وہ نبی اس کی بھی خبریں دے رہا ہے. میں کہا جی مسلمان نہیں ہویا لیکن نبی دے علم دے بارے شک نیس کیتا اجے تو مسلمان بعد جو ہے لیکن اتھے یہ نہیں بولیا یہ کیسے ہو سکتا ہے ساری چیزوں کا علم اس کو حاصل ہو جائے. میں کہا بیڑیے نے جدو خبر دیتی انہیں کہا ٹھیک ہے جی میں جانا لیکن کال الرائی ملی بغنمی قاضی ایاز فرما دیں بیڑی او چرواہ کہنے لگا میں جاندہ تے ہاں لیکن بندے دا پتر تے تھے اور ہے کوئی نہیں میں بندے دا پتر ہاں تو ہاں بیڑیا ملی بغنمی میری بکریوں کا کیا بنے گا میری بکریوں کا کیا بنے گا. لو جی قال الذئب انا ارعاها حتى ترجع بیڑیا کہنے لگا جناب تسی جاؤ صحیح حضور دی بارگاہ وچ اے ڈیوٹی میں دیاں گا تے تھوڑی جہی نہیں دیاں گا حتی ترجع ارعا مضارع دا سیغہ علماء بیٹھے انہاں کول پوچھو حال تے مستقبل دا معنی ہے ہن وی چراواں گا جے سال وی دربار رسالت وچ رہو گے تے بکریاں دی ڈیوٹی میری جدوں تک تسی واپس نہیں آندے بکریاں میں چراواں گا. میں آکھا حضور دا نا آوے تے بیڑی بھی بندے بن کھڑونے تو کی گلا گلا کرنا حضور دے بارے یہ نہیں تھا تو وہ نہیں تھا. میں آکھا چہڑے حضور دے بارے جی گلا نہ کیتا کر آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج حضور کا دامن کرم تھام جنہ دے پیچھے لگ کے تسی حضور دے بارے گلا سن دے ہو اس مولوی کو کم از کم اتنا پوچھا کرو مولوی تو جے میں نے حضور کو دور کرنا چاہتا تے قبر وچ کم آنا ہی وہ کہا نہیں نہیں انہیں کہا پل صراط تے کام آنا ہی انہیں کہا نہیں نہیں انہیں کہا حوض کوثر تے کام آنا ہی انہیں کہا نہیں نہیں تے کم از کم اتنا جواب تو دیتے کرو نہ کمینیا جس نبی نے میرے ہر جگہ کام آنا میں نے تو دور ہٹانا دباؤ جا پرے میں اس نبی دا دامن نہ پکڑا جنہ ہر جگہ میرے کام آنا ہے. اتنے بھی سنی نہیں کہہ سکتے سنی اتنے ڈر پہ میں کہا اتنے ڈر گئے ہو تو پھر دعا منگو بھئی سارے سنی مر جائیے. اللہ نے رکھے ہی تو انہوں اس واسطے میرے نبی دی عزت تعظیم کرنی تسی میرے نبی دی عزت ہوتے پہرہ دینا ہے تسی اور تو اڑا کوئی مقصد کوئی نہیں. یہ تسی مقصد پورا نہیں کرنا تو پھر جان دعا منگو یا اللہ سانو موت دے دے. اے ہو جے بوزدل جتنی ٹنگاں ہی کمی جا رہی ہیں گل میں کر رہا ہوں مجمع جائیں مولوی صاحب کی کرو گا میں کہا کچھ بھی نہیں کرو تینوں در رسالت تے لے جانا چاہتا ہاں حضور دے دربار اتنے تینوں لے جانا چاہتا. میں تے بڑی گل کر رہا نا اتھے ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ اتھے تے اتنا کتنی قیمت پیندی. حضرت عمر بن اخطب حضور پانی نوش فرمان لگے تے پیالے وچ چھوٹا جہا تنکا عرض کی تھی حضور مینوں دیو ذرا پیالہ. حضرت عمر بن اخطب نے چھوٹا جہا تنکا حضور دے پانی جو باہر کڈیا اتنے کام کیتا صرف تے صحابہ کہندے حضور نے ہاتھ چک دیتے اللہم جمل ہو یا اللہ انہوں سونا بنا دے. صرف اتنا تنکا پانی چو تو بندہ کڈے وفا کرے تے دعا اتنی مل جاندی تے جیڑا وقت دے گورنر نو 27 گولیاں مار کے ڈیالہ جیل وچ بیٹھے آؤ دے تے حضور ناراض ہو گئے ہونے. اگلی بات اعلیٰ حضرت بریلوی نے علامہ نوال اللہ لکھیا کہ نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے سن. اے میں نے دے بھئی ناڑ رکھی ہوئی بتائے کوئی نہ سمجھے مولی صاحب میں گپاں لاندے اے میں ساری چیزاں ناڑ رکھدا تاکہ کوئی بندہ گل کرے تو اسے ویلے میں وکھاواں انہوں لیکن وکھاواں گا انہوں جڑا پہلے میں نماز پوری سنائے گا. ہاں کیونکہ شیخ الحدیث دا بھی تو کوئی منصب ہے نا اے تے نہیں بھائی ہن بندہ مطلب اے نہیں تسی جڑا بھی حضور دا غلام ہے باویں جتیاں بھی کٹدا او مسئلہ علیحدہ ہے.
جتیاں بھی کٹدا تے میرا او دا جڑے پیراں دی کھا کے میں سر تے رکھن واسطے تیار ہاں، ہووے حضور دا غلام، ہاں ہووے رسول اللہ دا غلام، ہاں باقی جڑا ظاہر ہے میرا منصب ہے، میں میرے نال گل کرے شیخ الحدیث آ کے میں نے دسے جی بخاری میں کہاں لکھا ہے، پھر میرے سامنے بغیر اعراب تو بخاری پڑھے، ہاں اے نہیں بھائی جنوں منہ دوڑ دا بھی پتہ نہیں تے میرے کو آگے بخاری پہ سنے، ہاں انج تے نہیں نہ ہوئے گا گل انجے میں نال اس واسطے رکھیان بھائی کوئی بندے نو تکلیف ہتھیار نالن حضور دی عزت اور ناموس دے ادھے جو دو نمبری نہیں ہو سکتی۔ اعلی حضرت بریلوی لکھتے ہیں حضور آرام فرما رہے سن، حضرت زبیر بن عوام انج پکھا چل رہے سن، حضور نے پکھے نال ہوا دے رہے، حضور دی چشمان مبارک بند ہو گئی، حضور آرام فرما ہو گئے، حضور نیند میں چلے گئے۔ کافی دیر تو بعد میرے آقا جدوں بیدار ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور نے فرمایا زبیر یارو چھڑ دیتا سی تو پکھا دی ہوا دین جدوں میں سو گیا یا اس ویلے دی ہوا دے رہا؟ عرض کی تھی نہیں یا رسول اللہ میں تے ہوا کوئی نہیں چھڑی، جب تسی آرام فرما رہا ہے پھر بھی میں ہوا دیندا رہا۔ لو جی ممتاز قادری کے بارے میں بات کرنی بڑی آسان ہے، اتنا جو کام کیا نا ہوا دی اتنی دیر، تو میرے آقا نے فرمایا زبیر یہ جبریل کھڑا ہے تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ دسا مسلمانہ جڑا انج ہوا دے وے تے جبریل سلامہ کرن تے ہووے کانسٹیبل تے دودھ پیندا دسمبر پتر جمے تے 4 جنوری نو وقت دے گورنر نو سامنے کھڑے ہو کے 27 گولیاں مارے تے حکومت بھی انہاں دی ہووے تے پیچھے بھی یہود و نصارہ کھڑے ہون، بدلو اے نبی دی عزت دا قانون سانو وارے وچ کوئی نہیں، پھر 27 گولیاں مارن تو بعد رووے نہیں کرلاوے نہیں، بندوق رکھ دے وے، پھر اپنی گرفتاری دے دے وے، پھر تھانہ کو سارے پولیس والے او دے ہاتھ بند دے ون، پھر نعت پڑھے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، ایک گل معمولی ہے۔ لوگ گلاں کرنے، میں کہا تو ممتاز قادری جتنی قربانی دے پھر گل کر، ستیاں تے 20 قسم دے کھانے کھا کے تے اکاؤنٹ جناب بھرے ہومن بندے دے تے ہٹو بچو پیچھے اگے 10 بندے اگے تے 10 پیچھے، ایتھے نعرہ لانا آسان ہے، میں بھی نعرہ لا دینا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ لگانا آسان ہے لیکن قبول کر کے 2 مرتبہ موت اڈیالہ جیل میں 3 سال بیٹھنا یہ اور بات ہے۔ ہاں جی گلاں کرنیاں تو بڑی آسان ہیں، سارے نعت خان بھی انج کر کے چلے جاندے، مولوی بھی ہے، تسی میرے تے پیسے سٹ رہے ہو تے اے پیسے تے ہر ایتھے نعت پڑھنی تے تقریراں کرنی کیڑیاں مشکل ہیں، ایتھے کو مشکل ہیں۔ ممتاز قادری دے والد صاحب ہر جمعرات ملاقات کر کے آندے تے میرے نال مینوں فون تے دستے ممتاز قادری تینوں کل بھی آئے، کوئی اثر تو بعد مینوں فون کیتا نے جناب ممتاز قادری سلام کہندا سی، پتہ ہے وہ کی کہندے تسی تے سال بعد میلاد منایا نا، ممتاز قادری دا والد کہندا ہے جدوں بھی اسی جمعرات گئے ملاقات کرن واسطے چھوٹا بچہ او دے نال 3 سالہ انہیں کدی بھی نہیں کہا او پترا آ جا تیرا کی بڑے گا، کہندا نا مینوں بھی ویکھ کے بھائیاں نوں بھی اپنے چھوٹے بچے نوں ویکھ کے کہندا ابا جی بیٹھ جاؤ، محفل میلاد پہلے ہوگی ملاقات بعد میں ہوگی۔ گلاں کرنی تے بڑی آسان ہیں، لوگ گلاں کرنے ممتاز قادری دے بارے میں آکھا کم از کم امریکہ کولو ہی سبق سکھو کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی امریکہ دا وفادار ہے، مسلمانہ دا غدار ہے، امریکہ کہندا ہے 3.5 کروڑ روپے لے لو ساڑا ہیرو سانو دے دو، امریکہ واسطے مخبری کرے ڈاکٹر شکیل آفریدی تے امریکہ دا ہیرو بنے تے رسول اللہ دی عزت تے 27 گولیاں مارے تے مسلمانہ دا ہیرو کیوں نہیں؟ سانو بھی دسے جڑا بندہ گل کرے آ کے، کافراں کولوں بھی سبق کوئی نہیں سکھیا تسی، بلکہ امریکہ تے کہندا امداد ہی ہن تاں ملے گی ساڈا ہیرو رہا کرو، میں آکھا جی محمد عربی دا ہیرو او سزا دا مستحق ہے، 3 سال ہوئے قوم اج فیصلہ نہ کر سکی، میں آکھا دسو یہود و نصارہ دے ایجنٹو ممتاز قادری کولو 65 ایجنسیاں نے کیتی تحقیق، ہر ایک نے دسے انہیں کہا دسو مولوی خادم نے تینوں پیسے دیتے، علامہ صاحب نے پیسے دیتے، انہوں نے پیسے دیتے، انہوں نے پیسے دیتے، پیر سیال نے تینوں پیسے دیتے، گولڈے والے پیراں تینوں پیسے دیتے، تینوں جناب سنی تاریخ والے ثروت اجاز نے مال لایا، تینوں ڈاکٹر ابو الخیر نے پیسے دیتے، دس تینوں کس نے پیسہ لایا، تو کیوں ماری گورنیاں؟ ایک تو لے کے 65 تک ہر ایک نے ایک کو جواب دیتا، انہیں کہا کمینے ہو میرے پیچھے کوئی بھی نہیں، میں محبت رسول چے کم کیتا، گل ختم ہو گئی۔ حضرت جی گلاں کرنیاں بڑیاں آسان ہیں، ایتھے تقریراں کرنیاں گڈیاں وچ بیٹھ کے ہٹے پیچھے اے گلاں ناموس، ایک بندہ ناموس رسالت تے پہرا دے کے اندر بیٹھیا اور پھر ممتاز قادری دے والد کہندے 5 واری حضور نو اپنا دیدار کروا چکے۔ توجہ
اوئے جلیا اج انہاں غازی دا نا ہی پہلی واری سنیا تے انہاں نوں اج کوئی سمجھ آئے گی تے پھر ہوئے گا. ہاں اسی نا جے کدی نہیں لیا ڈر ڈر کے ساڈیاں ٹنگاں تے ایویں کمی جا رہیاں. اساں حضور دے غلام دا نا جے کدی نہیں لیا کیونکہ اسی کھا پی کے جھنڈے بنا کے نعت خان بھی تے مولوی بھی حضرت حلیمہ سعدیہ دے گھر تک گل کر کے چلے جاندے. سارے اتنے تک کی گل کر رہے ہیں جھنڈے بنا لو سرکار آ گئے. میں کہا سرکار تشریف لے آئے پھر حضور حلیمہ سعدیہ دے گھر تو پھر واپس بھی تشریف لے آئے. پھر حضور نے اعلان نبوت بھی فرمایا. پھر لوگوں نے حضور نو پتھر بھی مارے. پھر حضور تے اوجریاں بھی سٹیاں. پھر صدیق اکبر دے منہ تے بھی لوگاں جتیاں ماریاں. پھر حضرت بلال دی بھی اگلیاں کڈ سیکھی. پھر حضرت حباب دے جسم وچ سوراخ بھی اگلیاں کیتے. حضرت سمیہ دے بھی ٹکڑے ہوئے. پھر میرے آقا ہجرت بھی کیتی. 100 اٹھ انعام بھی مقرر ہویا گرفتاری دا. پھر میرے آقا بدر وچ بھی تشریف لے آئے. پھر میں آقا احد وچ مینوں دے ہوئے سبل الہدی 4 جلد. اے ذرا دیکھو اے امام نے لکھیا اے سامنے والے چارے دند جڑے سن آپ دے دند مبارک میدان احد وچ کافراں نے پتھر ماریا. اے چاروں دنداں نوں نقصان ہو گیا. دسو مسلماناں تو تے میں کدی دین دی خاطر گل بھی کسے نال نہیں کیتی تھی. اسی کہندا چھڈو جی اوے چھڈو جی یہ باس نہیں کرنی چاہیے. میں کہا دین تیرے پیو دا باس نہیں کرنی چاہیے. یہ دین تو رسول اللہ کا ہے. اس لیے تو کیوں نہیں باس کرتا؟ اس لیے کہ پھر اس میں قربانی دینی پڑتی ہے. قربانی تو ہم نے دینی نہیں ہے. ہم نے تو لنگر کھا کے فارغ ہو جانا ہے. میں کہا سرکار دے چاروں دنداں نوں نقصان ہویا. جے قیامت نو حضور نے پوچھ لیا اس دین دی خاطر تے لوگاں مینوں ایتھے پتھر مار دیتے. تو دس اس دنیا وچ اس دین دی خاطر کی کیتا ہے؟ اے امیر حمزہ دا ادھے وچ ہی موجود ہے. امیر حمزہ دا جدوں کلیجہ کٹ کے ہر چیز چبا دیتی گئی مسلح کر دیتا گیا جسم تباہ کر دیتا گیا. صحابہ کہندے حضور اتنے روئے جے نہ کدی پہلے اتنے روئے نہ کدی بعد جتنے روئے. تے میرے آقا نے قیامت نو پوچھ لیا میرے تے چاچے دے اگلا کلیجہ بھی کٹ دیتا سی تو کی کیتا ہے؟ میرے تے نواسے نے کربلا وچ سب کچھ دے دیتا تو دین نال کی کیتا ہے؟ ایتھے تے گل نہیں کرنی. ایتھے تے گفتگو بھی نہیں کرنی کیونکہ یہ سیاسی گفتگو ہو جائے گی. میں جو بات کر رہا ہوں نا ہو سکتا ہے کوئی بندہ اس کو سیاسی گفتگو بھی کہہ دے کیونکہ انگریز نے ذہن یہ بنا دیتا کلمہ حضور دا پڑھنا ہے نظام کفر دا چلانا ہے. 67 سال ہو گئے ایسا دین روک کے کھڑے ہیں تھے. حضور نعتاں تہاڈیاں پڑھنیاں میلاد تہاڈا منانا ہے دین تہاڈے دی گل نہیں کرنی. اسی دین اسی کفر دا چلانا ہے. وہ تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی گل کلمہ پڑھنا ہے. لیکن جدو دین دی گل او چھڈو جی او جی ہن او طالبان دا تو مسئلہ ہی علیحدہ ہے. ہاں انہاں دا تو میں گل نہیں کرنا چاہتا. ہن لوگاں دے ذہن وچ گل کیویں دین آ گیا تے جی داڑھی رکھنی پوے گی. میں کہا چھڈ تو طالبان نو مار گولی مولی خادم نو بھی مار گولی جیڑا بھی کوئی دین دا ٹھیکیدار بننا چاہتا انہوں مار گولی. ایک میں تیرے کو سوال کرنا بحیثیت مسلمان دس تو حضور دے چہرے انور دے داڑھی آئی کہ نہیں؟ صدیق اکبر دے چہرے تے داڑھی آئی کہ نہیں؟ تواڈے کول میں سوال نہیں کر رہا بحیثیت مسلمان پوری دنیا کول میں سوال کر رہا. تینوں اتنا خطرہ کیوں پہ ہویا داڑھی رکھا دیں گے؟ حضور کے زلفوں پر تو مسکراتا ہے اور جناب پیسے پھینکتا ہے. جب داڑھی کی بات ہے تو کیوں پریشان ہو جاتا ہے؟ جی گنبد خضرا کی چھاؤں پر تو قربان ہوتا ہے تو داڑھی کا کیا مسئلہ ہے؟ مجھے یہ بتا تو کہ داڑھی اتنا ہی نقصان دے وے. ٹھنڈی ٹونا فقیرانوں تو سلام کرنا جڑا مدینہ پاک کے گلی کوچوں میں مانگتے پھرتے ہیں ان ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام کرتا ہے. تو جو رسول اللہ کی داڑھی کے مسئلے میں تجھے کیا مسئلہ ہے یہ ہمیں بھی بتا. پھر بتا یہ کوئی باتیں کرنے والی ایک چیز کو لے کر نہیں جی دین نہیں آنا چاہیے عورتوں برقے پوا دیتے جان گے. میں کہا برقع مولویاں دا مسئلہ ہے. یہ تو قرآن دی نص ہے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. میرے حبیب اپنی بیویاں نو اپنی بیٹیاں نو مسلمان عورتاں نو حکم دے دیو گھروں نکلن تے وڈی ساری چادر کر لون دنیا نو پتہ چلے مسلماناں دی دھی جا رہی. کیوں جی برقعے دا مسئلہ کوئی مولویاں دا ہے؟ میں دوسری آیت نہیں پڑھتا ورنہ ہوتے تو بڑا لمبا ٹائم لگ جائے گا. وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ سورہ نور دی سویرے جا کے اپنا ترجمہ پڑھنا ہے. کی معنی ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَآبَائِهِنَّ وَآبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ وَأَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ وَإِخْوَانِهِنَّ وَبَنِي إِخْوَانِهِنَّ وَبَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَالتَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. قرآن دی آیت میں پڑھی
قرآن نے دسیا مسلمانوں دیا دھیاں تے مسلمانوں دیا ماواں تے بہناں جدوں انہاں دا کی مسئلہ ہے دنیا تو انہاں کنج رہنا ہے، اے قرآن نے سارا کچھ دسیا۔ اپنے آپ نو اسا جناب قرآن دے پسے پشت قرآن کانڈ پیچھے رکھ کے، ویسے پتہ مجھے نہیں سمجھ کہ لوگ محبت رسول کے کیسے دعوے کرتے ہیں، نہ قرآن کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں نہ فرمان رسول ماننے کے لیے تیار ہیں، دعویٰ مسلمانی ہے۔ طالبان کا مسئلہ کیا ہے؟ طالبان کون ہوتے ہیں؟ وہ کیا، ان کو کیا پتہ ہے شریعت کا؟ وہ تو یہود و نصارہ کی ایجنٹیاں کر رہے ہیں۔ آؤ پاکستان میں ہم کہتے ہیں سب کو چھوڑو، داتا علی اجویری کو تو مانو جیڑا انہاں تشریح کی تھی، اج دے مولوی تے غلط ہیں، چلو سارے نو پیچھے سٹ دیو، داتا علی اجویری دی گل تے منو، سلطان الہند دی گل تے منو، محبوب الہی دی گل تے منو، بابا فرید دی گل تے منو، امام اعظم ابو حنیفہ دی گل تے منو، امام شافعی دی گل تے منو۔ کیا اسی یتیمہ 1400 سال دین دا کام ہی کوئی نہیں کیتا، آج مولوی اٹھن یہود و نصارہ دے پیسے کھا کے آج مولوی گلاں کرنے، کوئی باہر سے ڈالر کھاتا ہے، کوئی فلاں سے۔ میں اتنیاں گلاں تاں کر رہا تواڈے سامنے کہ میں کدی بھی یہود و نصارہ دی گل نہیں کیتی، نہ انہاں دی ایجنٹیاں کیتیاں، میں بابا پیر مکی دا لنگر کھانا تاں اتنی گلاں کر رہا۔ جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے، دنیا میں دستور ہے۔ میں ممتاز قادری دی گل تاں کرنا کہ میں امریکہ دے پیسے نہیں کھاتے، ہاں اسی پیشاب بھی نہیں کرتے، کھانا تو بڑی دور والی بات ہے۔ ادھروں کہنا کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، پھر کفر دے سامنے انج کرنا۔ میں گلاں تاں کر رہا، ساڈے بزرگ فرماندے سن کتے دی رسی ہوے مالک دے ہاتھ وچ تے شیر نو بھی پے جاندا، ساڈی رسی کسے دے ہاتھ وچ تاں اتنیاں گلاں کرنے۔ کتا اپنی پاور نہ نہیں پیندا، انہوں پتہ ہے مالک جے نال ہے، تے اسی جنہاں دیاں گلاں کردے ہیں سانوں ایویں چھڈیا بھی تہاڈا نہ والی نہ کوئی وارث ہے، گل کرو۔ ممتاز قادری دے پیو نے دسیا، قسم اٹھا کے ممتاز قادری کہن لگا اپنے پیو نو، کہن لگا ابا جی جدوں میں پوزیشن لئی تے میرے دل وچ خیال آیا باقی 5 کمانڈو انہاں تے مینوں گولی مار دینی۔ ممتاز قادری کہندا میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہندا جدوں میں دل وچ سوچیا تے مینوں سینکڑوں اولیاء سبز کپڑے سامنے نظر آئے، انہاں کہا ممتاز قادری گولی مار، اسی انہاں دے ہاتھ نپ کے کھڑیا۔ ایسے تھوڑی باتیں ہوتی ہے، قسم اٹھا کے وہ گل کرتا ہے، کہنے مینوں اولیاء نے کیا مار دے گولی نو، حضور دی عزت تے نے اتنی بڑی گل کر دیتی، حضور کی عزت کا قانون کال ہے۔ ورنہ ایک گل تسی سمجھو ذرا گل کتنی بڑی ہے، ساڈا کمانڈو تے چیف آف آرمی سٹاف پرویز مشرف تے صدر پاکستان صرف عدالت کی طرف جاندیاں دل ہار بیٹھیا، 9 بیماریاں انہوں لگ گئیاں، ساڈے منڈے نو ہارٹ اٹیک کیوں نہیں ہویا؟ اقبال کہندا دل زیش کیوں توانا می شود، خاک ہم دوشے سریا می شود۔ اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوئے، اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا۔ گل اتھے آ گئی، لوگ پتہ نہیں کیوں جی کوئی میں نے تو سمجھ نہیں آئی۔ 70 صحابہ ناموس اسی آج اتھے نہیں ہے نعرہ لا، کی جگہ دا نہ ہے مرالی والا، ایویں اسی گلاں نہیں کر رہے ناموس رسالت تے۔ اے امام نے لکھیا کل 70 صحابہ شہید ہوئے میدان احد وچ، جنہاں وچوں 30 صحابہ صرف حضور دا دفاع کردے شہید ہوئے۔ اور جڑا اسی اہل سنت 1400 سال تو بعد نعرہ لا رہے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ 30 صحابہ دا امام کہندے ہر صحابی نے ایک ہی نعرہ لایا، جدوں بھی کافر تلوار لے کے حضور تے ٹٹدے سن تے صحابی چھال مار کے اگے گردن ادھر تے نعرہ کی لاندے سن، وجہی دون وجہ کا نفسی دون نفس کا۔ فرمایا کافرو تم حضور کی طرف آتے ہو، ہمارے چہرے اور ہماری گردنیں اور جسم حضور کے لیے حاضر ہے، سارا کچھ ہے۔ 30 صحابہ دا ایک کو نعرہ ہے، اور یہ قیامت تک اہل سنت دے حصے وچ آیا۔ اسی بھی کہندے ہیں اسی جو موجود ہاں، ممتاز قادری کیا میں جو موجود ہاں۔ ممتاز قادری میں خط لکھیا 4 جنوری نو دے والد صاحب لاہور آئے، مسلم مسجد وچ بہت بڑی کانفرنس کرائی، لبیک یا رسول اللہ۔ 4 جنوری دا تاریخی دن تو بڑا دیکھی، ہاں جی ہزاراں بندے موجود، مشائخ موجود، علماء موجود۔ ممتاز قادری دے والد اس طرح جس طرح بزرگ بیٹھے نے آندے نال ہی میرے نال بیٹھے تے انہاں مینوں خط ممتاز قادری دا پکڑایا، 4 صفحے تے مشتمل ہے، بڑا خطرناک خط ہے، ہر کوئی گل سن دسن والی نہیں، لیکن اودے وچ ایک گل دسن والی جڑی ممتاز قادری نے مینوں لکھی، اودے وچ انہیں یہ نہیں لکھیا مولانا صاحب میرا دل بڑا خراب ہو گیا، میں بس سکڑ گیا، میں پتر نو ہر جمعرات ویکھدا میرا دل ہارٹ اٹیک ہو جاندا، میں بڈھے پیو نو ویکھدا مینوں بڑی پریشانی ہو جاندی، میرے پتر دا نہ اودے وچ انہیں او جی رنڈی رونا کوئی نہیں رویا۔ میں ہن حضرت بلال دا شعر پڑھ کے ممتاز قادری دے سیٹ کرن لگا۔ میں ملک شام گیا،
تے حضرت بلال دی قبر تے حاضری دیتی تے سامنے ایک مدم جا شعر لکھے ہوئے سی حبشی زبان وچ جڑی حضرت بلال نے حضور دی نعت پڑھی، او دا ترجمہ حضرت حسان نے عربی زبان وچ کیتا ہے۔ او شعر کی لکھے ہوئے سی، ایک شعر لکھے سی اس نعت دا، ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، یہ حبشی زبان ہے۔ حضرت بلال نے حضور دی نعت پڑھ دیا، ایک شعر اتھے لکھیا سی، ادا ترجمہ کیوے کہ ذل مکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ حضور قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں نا کہ دو واری سزائے موت سن کے ایک بندہ اندر بیٹھے ہوئے تے پتر او دا 3 سالہ ہوئے تے مولوی خادم نو خط کی لکھے، اے نہ لکھے داتا صاحب جا کے دعا مانگنا مینوں اللہ رہائی دے، یا آپ ہر جلسے میں میرے لیے دعا کروایا کریں، یا میرا بڈھا پیو اے دا کوئی خیال رکھنا، میرے گھر دے خرچے دا کوئی خیال نہ ممتاز قادری ایہو جی کوئی دعا نہیں جڑی دعا نے کرائی حضور قیامت تک 2 باری سزائے موت سن کے اندر بندہ بیٹھے ہوئے تے دعا کی کراوے، انہیں ایک کو دعا کرائی اس خط وچ، انہاں کیا مولانا دعا منگنا جے مینوں حضور دے نا ہوتے شہادت ہو جائے میری، مینوں پھانسی لگ جائے تو پھر ایک دعا ضرور منگنا کہ میرا 3 سالہ پتر محمد علی میں جدو دنیا تو چلا جاواں تے جس راہ تے میں چلیا میرے پتر نو بھی رب اس راہ تے چلاوے، اے دعا منگی۔ یہ حضرت بلال نے کیا حضور قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں تو پھر کوئی گل تہاڈا غلام گل کرے گا، ایتھے تے چیف آف آرمی سٹاف بھی 9 بیماریاں لے کے بہ گیا، ساڈے منڈے نے تادرو قدر میں تو 4 صفحے دے خط چ اس لکھیا مینوں فلانی بیماری، حالانکہ انہوں اجے تک وہ زخم دا نہیں ٹھیک ہویا جڑا امریکیاں دے نا حوالے کیتا انہوں، امریکی ایجنسیاں نے انہوں جڑے ایتھے زخم انہیں لائے، ممتاز قادری دا 3 سال تو بعد بھی وہ زخم اجے نہیں ٹھیک ہویا، انہاں جڑے کرنٹ لاندے رہے ممتاز قادری نو، اسی تے تہاڈے کول حساب لینا ہے، تسی کیڑیاں گلاں کرنے ہو تے تاں ہی حساب ہوئے گا نا جے تسی کوئی دلیر ہو گے تے تسی گلاں سن دے ہی میں ویکھ رہا تسی تے پریشان ہو گئے بھی مولوی صاحب کی کرن لگے، ہاں تو ظاہر بات ہے اس طرح گل ہوئے گی تو ممتاز قادری تھوڑا رہا ہونا اس طرح، ہاں ممتاز قادری ایک لمحے کے لیے بھی مجرم نہیں، اگر ممتاز قادری مجرم ہے تو پھر علم الدین بھی مجرم ہے، غازی علم الدین بھی مجرم ہے، علم الدین مجرم ہے تو پھر اقبال بھی مجرم ہے۔ اقبال نے جنازے تو پہلے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو کیسی 1929 جنازہ پڑھن تو پہلے ٹولی بن کے کھڑے، مولوی ظفر علی خان کھڑیا، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کھڑے، میاں تالے مند کھڑیا، علم الدین دا پیو کھڑیا، پیر سید جناب دیدار علی شاہ کھڑے، بڑے بڑے لوگ کھڑے، اس موقع ہوتے اقبال نے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو گل کی تھی، شاہ جی اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے، ترخان دا پتر بازی لے گیا، وہ بھی مجرم ہے کہ انہیں ممتاز انہیں علم الدین نے پوچھ کے مارے سی عدالت کو، وہ مجرم ہے تو پھر قائد اعظم بھی مجرم ہے۔ 14 جولائی 1929 علامہ اقبال نے قائد اعظم نو سدیا، بمبئی تو سدیا، انہیں کہا عاشق رسول کا مقدمہ لڑنا ہے، تے چاہیے سی نا قائد اعظم لاہور آ کے کہندا اس نے تو قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، میں اس کا مقدمہ نہیں لڑنا چاہتا، سویرے پیش ہو گیا، رائے محمد کمال نے چند اقتباسات لکھے جڑے قائد اعظم نے پیش کیتے، اور جب جج بڑبڑ کرن لگا تو قائد اعظم کہنے لگا آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ معاملہ کتنا حساس ہے، اور آپ کو یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ حضور کی امت کو حضور سے محبت کتنی ہے۔ ایک قائد اعظم نے عدالت وچ گل کی تھی، اور بعد جدوں باہر نکلیا تے علامہ اقبال نے کہا بابا اساں علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنائی، علم الدین نو اسی رہا کروانا ہے، وہ دے واسطے چندہ چاہیے۔ رائے محمد کمال لکھتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی چیک بک بینک دی گڈی باہر، انہیں کہا چندہ تو کسی اور مقصد واسطے منگدا تو میں تینوں پیسے گن کے دینے سن، منگیا تو عاشق رسول واسطے، جتنے تو لکھیں گا اتنے میں دے دیں۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین دے جنازے نال این چل رہے سن تے نال رو رہے سن محدث علی پوری تے آپ اپنے مرید 6 لاکھ بندے اس جنازے وچ شریک سن 1929 وچ تے شاہ جی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب روندے روندے اپنے مریداں نو فرماندے سن مریدو میں بڑے بڑے بادشاہاں دیاں سیرتاں تے زندگیاں پڑھیاں، میرے دل وچ کدی خیال نہیں آیا میں فلانا بادشاہ ہوندا، میں بڑے بڑے بزرگاں دیاں زندگیاں پڑھیاں، میرے دل وچ کدی خیال نہیں آیا میں فلانا بزرگ ہوندا، لیکن اج جماعت علی شاہ دی یہ تمنا ہے اس چارپائی تے علم الدین نہ ہوندا میں ہوندا۔ شاہ جی نے دسیا قیامت تک، اے نہیں سی کوئی شاہ جی دا مقام گھٹ سی، شاہ جی نے دسیا قیامت تک جد حضور دی عزت تے کوئی پیرا دے پھر اپنی گل نہیں ویکھنی، پھر حضور دی نسبت ویکھنی۔ مولوی خادم استاد العلماء اس واسطے ممتاز قادری دی گل نہیں کرنی، اے پیر جماعت علی شاہ صاحب دس گئے میں آل رسول ہو کے تے جدوں میں اے گل کر رہا تے تساں حضور دی ناموس تے محافظ نہ کیوں جا پیار کرنا ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب قیامت تک حضور دی گل کیتی، اور پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا سی جنہیں جنت لینی لاہور جا کے غازی دا جنازہ پڑھے،
ہاں پیر میر علی شاہ نے گل کی تھی اور جناب مجذوب ہیں بر صغیر دی گلیاں پھر گئے سن انہاں کیا ہوئے لاہور جاؤ اس بندے دا جنازہ پڑھو اور پھر یہ معمولی بات نہیں کہ محمد سے اقبال ہمیں گپ نہیں لائی جدو پیر سید دیدار علی شاہ صاحب جنازہ پڑھان لگے تے 6 لاکھ بندے نے شرکت کی شاہ جی این جدو مڑ کے ویکھیا اعلی حضرت بریلوی دے خلیفہ تے سید ابو البرکات دے والد تے ابو الحسنات قادری دے والد تے سید محمود احمد رضوی دے دادے اے وڈے شیر ہیں میں انہاں دا تعارف کران لگا تے گل ہی مک جانی پیر سید جماعت علی شاہ پیر دیدار علی شاہ صاحب کو ایک طالب علم پڑھدا سی میں اس ماحول دے مطابق گل کر جاواں جنہاں غازی علم الدین دا جنازہ پڑھایا انہاں دا نام سی غلام رسول او نس کے وہابیاں کول چلا گیا وہابیاں نے پوچھا تیرا کی نام ہے وہ کہنے لگا غلام رسول کہنا استغفر اللہ تے مشرک والا نام ہے انہاں دا نام بدل کے تے عبداللہ رکھ دیتا تے پیر سید جماعت علی شاہ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نو جدو پتہ چلیا نا تے آپ نے اس طالب علم نو ایک شعر لکھیا فرمایا اوے غلام رسولو منکر ہونے ہو جا بنے ہو عبداللہ غلام رسولو منکر ہوئے ہو جا بنے ہو عبداللہ جے نہ ہو سی غلام رسول کیویں بڑھ سی عبداللہ تے پیر سید دیدار علی شاہ صاحب جدو جنازہ پڑھان لگے اینج مجمع وال ویکھیا تے غش کھا کے ڈے پے بعد لوگوں نے شاہ جی دے منہ وچ پانی پایا تے شاہ جی اٹھے تے روندے جاون یا رسول اللہ ساری زندگی حدیث پڑھائی قرآن پڑھایا حج کیتے عمرے کیتے یا رسول اللہ کدی خواب وچ بھی دیدار نہ کرایا تے اج علم الدین دے جنازے وچ بنفس نفیس تشریف لے آئے گل ہی اتنی وڈی ہے حضور دی عزت تے پیرا دینا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے جد لاہور داتا صاحب تشریف جدو حضور تشریف لے آئے تے داتا صاحب پھر ستے رہے ہونے میں او دا جواب بھی دیتی جا راتی بعد سویرے کوئی کہے جی تواڈے مولوی صاحب حضور نو مقتدی بنا گئے تے دیدار علی شاہ نو امام بنا گئے ہاں کیونکہ لوگوں نو یہی گلاں تے رہ گئیاں میں او دا جواب بھی دیتے جاواں جتنی دیر سید دیدار علی شاہ صاحب بے ہوش رہے اتنی دیر میرے آقا جنازہ پڑھ کے تشریف لے گئے تے جدوں حضور آئے تے پھر کوئی ولی رہ گیا ہونا بر صغیر دا جڑا خدمت وچ حاضر نہ ہویا گلاں لوگ کر دیں ٹکے ٹکے لو جی آخری بات میری گفتگو ختم گلاں تے بڑیاں ہو گئیاں بس میں ہن اپنی تقریر مکان لگا اج تے میں تانوں صرف نا تھوڑیاں جی گلاں کیتیاں تو کوئی دلیر ہوو میں تو تہاڈی ویکھ کے پریشان ہو گیا بھی تسی ڈرے ڈرے جی بیٹھے ہو کچھ نہیں ہوندا حضرت خالد بن ولید دی قبر تے میں حاضر ہویا ملک شام خالد بن ولید اتنے دلیر ہیں کہ آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک یہو جہا دلیر نہیں جمنا تاریخ انسانیت دے دلیر ہیں تاریخ اسلام دے نہیں خالد بن ولید دا اٹھے ہویا قدم کدی واپس نہیں آیا دفاع واسطے بھی واپس نہیں آیا 40,000 دے بندے میں 10 بندے لے گئے ابو عبیدہ بن جراح پھر 30 بندے اور بھیجے 40 بندے ہو گئے تے فتح ہو گئی 40 بندے نے 40,000 بندے نو شکست دے دیتی تے حضرت فاروق اعظم ناراض ہو گئے آپ نال فرمایا اے کیا کیتا ہے تے آپ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی انہاں کیا میں ویکھنا چاہندا سی قرآن وچ ہے بھئی ایک مسلمان ہوے تے 1000 تے کافی بھئی 80 مراد ہے یا کوئی ہو رہی میں اے ویکھنا سی اے او خالد بن ولید انہاں دے بارے تے ایتھے تے خطیباں کول سننا تے گلاں دلیراں والیاں گلاں تے کرنیاں کوئی نہیں نا ہرنا تے ٹماٹر والیاں گلاں کرو ہاں دلیراں دی تے کرنی کوئی نہیں حضور دی امت بھی دلیر ہو جائے گی جے دلیر ہو جان تو کفر اج تھلے آ جانا حضور آ گئے بات ختم ہو گئی اب کس کا انتظار کرنا ہے جناب چوں 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 سے حضور کی شان بیان ہوتی ہے خالد بن ولید دی قبر انور تے میں حاضر ہویا ملک شام اے حادثہ میرے نے بعد وچ ہویا تسی اے نہ سمجھن مولانا صاحب کو پیدائشی مزور سن تے مولانا صاحب اے حادثہ میرے نال بعد وچ ہویا تے میں اس ویلے چلدا پھردا سی خالد بن ولید دی قبر انور تے جڑی تلوار پئی سی نا میرے جا بندہ 2 ہتھاں نال اونوں اٹھا نہیں سی سکدا تے خالد بن ولید این چلاندے سن اونوں این تے کوئی ڈانٹ بیٹھ کے کرتے سن مدینہ پاک کے تے جمخانہ ہے ہی کوئی نہیں سی اے علماء بیٹھے نے پوچھو سرکار صبح دی نماز پڑھا کے مسجد جی بیٹھتے سن اور حضور اشراق پڑھ کے مسجد جو جاندے سن آج انگریزاں نے کہا کہ باغ میں جایا کرو ایسے ایسے جو این کر دیں انہوں نے زیادہ دل دی بیماریاں لگ گئی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے اپنے نبی دی سنت چھڑ کے باغاں میں سیتا نہیں ہوندیاں سیتا اوون جس راستے تے میرے آقا چلے ہاں میں اپنی زندگی دا تجربہ دس رہا جنہیں زیادیاں ورزیاں کیتیاں سویرے اٹھ کے دعا بھی نہ منگی مولانا صاحب نے سلام پھیرے تو اٹھ کے نس پہ کدھر جا رہے ہو وہ باغ میں نے جانا تھا میں نے کہا اشراق تیرے پیو پڑھنے سے باغ نے گھوڑیا جی اے جی کوئی ضروری ہوندا تا میرے آقا ضرور اپنی امت نو دس کے جاندے کہ سویرے اٹھ کے انج ورزش کرنی تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے محمد حضرت حذیفہ بن یمان کافرہ نال رومیاں نال گئے نا
مذاکرات کرن تے دسترخوان ہوتے بادشاہ دے دسترخوان ہوتے آپ دے لقمہ گر گیا کھان لگیا تے آپ چکن لگے تے لوگاں کیا حضور ہے نہ چکو بادشاہ دا دسترخوان ہے کی کہے گا کہ اے بھکھن انہاں نو روٹی کد نہیں ملی تے حضرت حذیفہ بن یمان تاریخی گل کی تھی فرمایا آتروں کو سنت رسول اللہ لحاظ الحمقا فرمایا ان کمینوں کے لیے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں تاں نہ انہاں دریا ویکھے نہ سمندر انہاں دے پیراں وچ آ گئے آج ہر بندہ سوچ فرض نہیں پڑتا تو اس نے کیا کرنا ہے باتیں کر سمجھ آئی جی بات حضرت عثمان غنی جدو صلح حدیبیہ دے مقام تے گئے تے آپ دے ٹخنے جڑے ٹخنے تے شلوار سی تے آپ دے چچا زاد بھائی کہن لگا مال یراک تخشعن فرمایا عثمان ڈر ڈر لگدا نسن لگا جویں گٹے تو ستھن چاہیے ہوئی آپ نے فرمایا اوے میں ڈرا کوئی نہیں انہوں نے کہا پھر شلوار کیوں ٹخنے تو چاہیے ہوئی تے حضرت عثمان غنی نے اتنا تاریخی جواب دیتا فرمایا میں ڈر کے نہیں چاہیے ہوئی میں اپنے آقا و مولا نو مدینے دی گلیاں جویں چل دے ویکھا جویں میں چل رہا ایتھے چند ٹکے آ جان پنڈ چو شہر چلا جائے تو دا مزاج بدل جاندا کہندا جی میں بھی ہن انگوٹھے چما میں تو شہر وچ کوٹھی بنا لی میں کہا عثمان غنی تے او ون جنہاں نو اللہ دی صفت غنی ہے نا جناب یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ الغنی لیکن عثمان مکے آ کے اپنا ویس نہیں بدلیا بھی ہن حالات موافق اور ہیں نہ ایہی تے گل سی حضور دے غلامہ پوری دنیا نو مٹھ چ لے لیا این کر حضور آ گئے ہن ہر بندہ نہیں ایسے چونکہ کوئی فرض واجب ہے بس فرض واجب تھی نہ زندگی گزار دینی مسیتاں ویران ہو گئیاں سویرے اٹھو تو چند بابے خوں کر دیں مسیتی آن کے جوان کیڑے پاسے گئے یہ موبائل کھیڈن واسطے رہ گئے یہ غیر محرم عورتاں دی حضرت اس امت دے سب تو سونے صحابی حضرت جریر بن عبداللہ جنہاں دے بارے حدیث وچ پائے موجود ہے یوسف حاضل امہ اس امت دے یوسفن سب تو سونے صحابی انہوں نے پوچھا حضور غیر محرم عورت تے نظر پائے جائے تو میرے آقا نے فرمایا صرف بصرہ کا فینما لکل اولا والے کا ثانیہ فرمایا دوبارہ غیر محرم عورت نو نہ ویکھی ورنہ تیرا اللہ حسن ختم کر دے گا آج جوانوں وچ بھی بڑھاپے کیوں نظر آندے ہر بندے نو پتہ ہے یہ صرف میرے آقا دی وجہ ہے چہرے میرے تواڈے بچے ہوئے بس کیڑا کرتوت ہے جڑا حضور دی امت نہیں کر رہی کیڑا جرم ہے جڑا حضور دی امت نہیں کر رہی پہلی قوم تا ایک جرم کیتا دو جرم کیتے کوئی بندر بنیا کوئی خنزیر بنیا کسی تے زمین پھٹی کسی تے آسمان پھٹیا سارے جرم حضور دی امت کرے تے پھر بھی میں منہ دھو کے تواڈے سامنے آ بیٹھا تے اعلی حضرت بریلوی فرماندے نا تائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے یہ سارا کچھ حضور کی وجہ سے توجہ جی میں خالد بن ولید دی قبر انور تے حاضر ہویا اس طرح قبر وڈی مسجد سی ایتھے وہابی کہندے یہ دربار کہاں سے بنائے میں کہا جی ملک شام اسی تے کوئی نہ گئے جی اسی تے کوئی نہیں گئے نہ اعلی حضرت بریلوی گئے ہوتے خالد بن ولید تے صحابی انہوں دا مزار کنے بنایا اسی جا کے بنایا ہوتے حضرت بلال دے بھی مزار بنیا حضرت جناب عمار بن یاسر دے بھی مزار بنیا او بڑے بڑے شیر صحابہ ہوتے لیٹے حضرت امیر معاویہ تے بھی مزار بنیا بڑے بڑے صحابہ ہوتے شیر لیٹے ہوئے بابو صغیر قبرستان ہے تو بندہ کئی دن چاہی دن اتھے بندہ پھرے ایڈے ایڈے بڑے بڑے شیر اتھے لیٹے ہوئے اسلام دے محدث ابن عساکر دی چوک قبر ہے جناب 72 جلداں جناب تاریخ دمشق لکھی انہاں دے اسی اترے اتھے بس اے اتنا بڑا شیر لیٹے انہاں کہا اے ہی محدث ابن عساکر تو انہوں سمجھ نہیں ہے 72 جلداں میں جو بابا کتاب لکھ گیا آج اتنی ساری جناب اسلامیات پڑھ کے لوگ بک بک کرنے میں نے اسلام کو میں کہا اسلام نو ہی نہ سمجھیا بابے نے آج سانو لوگ قبلہ تے بیٹھ کے دس دن بھئی اسلام دا تو کم ہی کدی کوئی نہیں ہویا زندگی چ یہ تے ایویں ہے بس ہے دو چار ٹٹو حامد میر تے کھوتا میر تے گھوڑا میر یہ سارے جناب یہ اج اسلام دیاں گلاں کرنے اسلام دی گل انہاں شیراں نے کیتی خالد بن ولید دی قبر تے جدوں میں حاضر ہویا تے آپ دے بیٹے بھی نال لیٹے ہوئے باپ بیٹے دوواں دی کٹھی قبر ہے عبد الرحمن بن خالد دی بھی قبر نال مینوں رونا بھی آیا میں آکھا جی وطن کیڑا سی تے قبراں کتھے آ بنوائیاں نے میں انہاں تے پکڑ کے مینوں رون آیا میں کہا جی وطن تے مدینہ پاک سی ایتھے چل کے قبراں نال پتر بھی نال لیٹیا تے آپ دا فرمان لکھے سی میری وہ گفتگو بھی ختم تے آپ دا فرمان سن کے صرف تانوں دلیر کرن واسطے خالد بن ولید دا فرمان میں اپنی ڈائری وچ لکھ کے لے آیا تے ویسے کتاباں وچ میرے کول حیات صحابہ اے دے وچ بھی آپ دا فرمان ہو موجود بس رہن دے اے دے وچ بھی موجود ہے لکھیا کی سی قول خالد بن الولید حین حضرت الوفات فرمایا خالد بن ولید ایک گل اس ویلے کیتی جدو دنیا تو جان لگے تے کی تھی لقیت قضا و قضا زحفن فرمایا میں بڑیاں بڑیاں جنگاں وچ حاضر ہویا فما فی جسدی شبر الا وفی ضربۃ بسیف او رمیۃ بسہم او طعنۃ برمح فرمایا میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہ بچی
جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا ہو. میں تھوڑی وجہ تو چپا، ویسے میں پیسے کد نہیں سٹوائے، آج تھوڑی وجہ تو میں چپا، میں آکھا مرالی والے ناراض ہی نہ ہو جان. ویسے میرے کو پیسے سٹوں تو میرے کو تقریر نہیں ہوندی بالکل. تے ہن میری تقریر جڑی نا ہن میں ختم کرن لگا، گفتگو سنو. پہلے لوگ جڑے مولوی پیسے مکا کے تقریراں کردے نے وہ تو دکاندار ہیں. میں تھوڑے کو پیسے لین پوچھ لو انہاں کولوں، اے پہلے تھوڑے سامنے بیٹھے نے. ہاں بالکل کدی نہیں لے. میں کہ جی 50,000 پیڑے دو. میں کہ تو کوئی پانی پت کی لڑائی لڑنی بھی 50,000 پیڑے دو. اتنا ہسنے والی بات بابا یہ گلاں نہیں، یہ رون والی گلاں. حضور دا دین کیڑے پاسے جانا ہے؟ تسی جتھے چار بہ جاندے ہو چھڈو جی ایویں ہی مولوی لگے رہندے، چھڈو جی تسی بنایا ہویا. ادھر مولویاں فیساں رکھ لیاں، نعت خانہ فیساں رکھ لیاں. دین نبی دا وانگ یتیموں رووے تے کرلاوے. کتھوں لے آواں عمر پیارا جڑا سینے نال لگاوے. ادھر فیساں ہو گئیاں، قوم ساڑی بے لگام ہو گئی. ہر بندہ اٹھ کے مفکر پاکستان بن کھڑوتا. منہ دھوڑ دا پتہ نہیں، وہ بھی کہے گا امام اعظم ابو حنیفہ کون ہوتا ہے؟ میں کہتا ہے کلمہ پڑھنا نہیں آندا؟ تو جاندا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ جنہاں نے حضور اپنے بغل وچ چکیا. اور داتا علی اجویری دا بھی امام ہے، اور سلطان الہند دا بھی امام ہے، اور مجدد الفسانی دا بھی امام ہے، اور آرا حضرت بریلوی دا بھی امام ہے، اور پیر میر علی شاہ دا بھی امام ہے. ہر بندہ اٹھ کے بے لگام ہو گیا. حضور دے دین نال محبت کرو. حضور دے دین دے بارے گل نہیں کرنی. جے دین دے بارے کوئی گلہ کردا نا کائنات وچ، دین دے بارے کوئی گلہ کردا کائنات وچ تے مصعب بن عمیر کر دے. میدان احد دی طرف جدو چلے تے ایک تہ بند بدے ہوئے سی. حضور نے جھنڈا بھی انہاں نو دے دیتا اور میدان احد شہید ہو گئے. صحابہ نے عرض کی تھی حضور جیڑی نا چادر پائی ہوئی سر ڈھانپدے تے پیر ننگے، کفن بھی پورا نہ ملیا. میرے آقا فرمایا ایسا سر تے کپڑا پا دیو، پیراں تے گھا پا دیو. دنیا ہوتے اگر کوئی اسلام تے گلہ کردا نا تے مصعب بن عمیر کر دے. جدو مدینہ پاک جو چلے سن، حضور سانو اسلام نے کہہ دیتا ہے ساڑھے تے پہلے کپڑے بھی لال ہے. حضور نے انہوں نے ویکھ کے حضور رو پیندے سن. فرمایا اے او مصعب بن عمیر ہے جڑا اسلام لان تو پہلے 400 درہم دا سوٹ پاندا سی. اج اللہ رسول دی محبت انہوں کتھے لے گئی؟ دنیا ہوتے کوئی گلہ کردا تے مصعب بن عمیر کر دے. تو تے میں 20 کھانے کھا کے سال دے چاول تے گندم اندر رکھ کے اسلام دے بارے گلاں کرنے ہاں جی. گل تو وہ کرے نا جنہیں کوئی دتا ہوئے اسلام نو. تسی تے میں کی اسلام نو دتا ہے سوائے بدنامی تو. مرزائیاں دی شیزان دا کیچپ کی کہندے؟ کیچپ کہندے؟ میں نو انگلش آندی کوئی نہیں نا. کیچپ مرزائیاں دا کیچپ چل رہا، باقی فیکٹریاں دے کیچپ بند ہو گئے. کہندے جی مسلمان ملاوٹ. میں آکھا ہے مرزا قادیانی دے منن والے اتنا حیا ہے ملاوٹ نہیں کرنی. ایک کانے دے منن والے تے تو جس نبی دا کلمہ پڑھیا جان دے انہوں نے کی فرمایا؟ من غشنا فلیس منا. 2 نمبر چیزاں اساں ویچنیاں. بدنام تے اساں اسلام نو کیتا ہے، اساں کی اسلام نو دیتا ہے. اٹھو حضور نال پیار کرنا ہے، حضور دے دین نو دنیا تے دسنا ہے. اساں محمد عربی دے غلام ہاں، لیکن اینج غلامی نہیں ہوندی جس طرح تسی تے میں گلاں کرنے ہیں. دسنا اپنا کردار دسنا ہے. جیڑا مولوی 50,000 روپے پہلے لوے گا 10,000 بعد وچ لوے گا، انہیں حق میری طرح تقریر کرنی، انہیں تو تانوں جنت دا ٹکٹ دے کے جانا ہے. ہاں بالکل، تاں ہی تے تسی انہوں اتنے پیسے دے. تسی کہنا مولوی 50,000 تے میں دیتا. ہاں اس واسطے گل جڑا کرے گا وہی کر سکدا جڑا بندہ لالچی تے حریص نہیں ہوئے گا. بخاری شریف جڑا ہن بس گل ختم ہو گئی. میں آخری گل کرن لگا قول خالد ابن ولید والی. میں پھر انشاءاللہ تہاڈے نال ادھار رہا کہ کمال ہو گئی. میں تہاڈے نال اے تہاڈے نال ہی میں گلاں کرنیاں. تسی پریشان نہیں ہونا. تساں بھی کلمہ پڑھیا تے میں بھی کلمہ پڑھیا. گل اساں حضور دی کرنی بس. کسی نو درد ہوئے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. بس گل ختم. خالد بن ولید نے فرمایا وہاں نموت علی فراشی حتفان فی. آپ نے فرمایا اس جنگاں نو اس موت نو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں میں تلاش کیتا ادوں تے نظر نہ آئی. ایک جنگ خالد بن ولید دے صحابہ نے گھوڑیاں دے پوچھڑ آپس وچ بند دتیاں. فرمایا ہن لڑو اینج کر کے. 15 دن دا سفر 3 دن وچ خالد بن ولید نے طے کر کے انہاں دے سر تے پہنچ گیا. جے کافر جاگے بھی نہیں سن خالد اتے جا پہنچے. اقبال ایویں نہیں کہندا اگر قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار.
خالد بن ولید آخری جڑی گل کی تھی نا وہ بڑی دلیراں والی. آپ نے فرمایا فلا نامت آیون الجبنا، فرمایا بوز دلاں نو جا کے میرا پیغام سنا دینا کہ تلواراں تے تیراں تے نیزے نال کوئی مردہ تے خالد کدوں دا مر چکیا ہوندا. مردہ انسان اسی ویلے ہوئے جس ویلے موت آئی ہوئے، اس تو پہلے بندہ. ممتاز قادری دے والد نے گل کی تھی جی 4 جنوری نو، اس طرح آخر تے نا میں سپیکر بابے نو پکڑا دیتا انج کر بابے نو میں پنڈیو بلایا، میں کہا بابا تو ضرور آنا ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں ممتاز قادری دے بارے، تو بھی پریشان ہے کہ نہیں، پتر تا تیرا ہے. اینج بیٹھے بیٹھے 4 بجے رات ٹائم بابے نو اسی ٹائم دیتا تے بابا جی نے سپیکر پکڑے بھی انہوں نے پہلی باری کدی انج ہو جائے کدی انج ہو جائے. سنو جی حضرت بلال والی گل کہ حضور قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں، بڈھا بابا ہوئے تے 4:15 بجے ڈالا جیل تے باہروں چلے تے لاہور آوے تے پتر 2 باری سزائے موت سن کے اندر بیٹھے ہوئے تے لاہور آ کے چیخے نہیں، چلاوے نہیں، لوگوں کو چندہ نہ منگے، پتر دی رہائی دا مطالبہ نہ کرے تے گل کی کرے. ہزاراں دے مجمع سید عرفان شاہ مشہدی بھی بیٹھے، جناب 7 بخاری تے گیلانی سید پیر ساڈے سٹیج تے بیٹھے، اے علماء کو پوچھو ہزاراں دا مجمع. او دے وچ بابے نے جڑی گل کیتی حضرت بلال کیا حضور قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں کہ بڈھا بابا ہوئے ادھر کمانڈو دل ہار بیٹھے تے بابا کہا کہ لاہور گل کی کرے. بابا نے کل کرن لگا کہ میرے 6 پترن، ایک پتر میں حضور دی ناموس تے دے چکیا ممتاز قادری، جڑے 5 بارن آئندہ اگر حضور دی عزت نو لوڑ پئی تے باقی 5 بھی پیش کر دیاں گا. حضور قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں بڈھا بابا بھی آخر تے بابا جی رو پے، انہاں دی اکھاں چ آنسو آ گئے، کہن لگے میں بڈھا آدمی ہاں، پتہ نہیں میری قربانی اسلام وچ لگدی یا نہیں، جے حضور دی عزت نو لوڑ پئی تے میں بڈھا بھی حاضر ہاں. رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائے، خاک ہو جائیں ادب جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا. رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. حشر کا دن ان کے زیارت کا دن، حشر کا دن ان کے زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں حضرات محترم ایک ضروری اعلان سماعت فرماؤ. انشاءاللہ 7 مارچ بروز جمعۃ المبارک، 7 مارچ بروز جمعۃ المبارک بعد نماز مغرب جامع مسجد الحاج عبد الرسول حاجی والی مسجد کے اندر عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہی ہے، جس کے اندر انشاءاللہ استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب آپ انشاءاللہ خطاب فرمان گے. تمامی حضرات اس ڈیٹ کو نوٹ فرما لو. 7 مارچ کو حضرت صاحب انشاءاللہ حاجیاں والی مسجد اندر مغرب کی نماز تو بعد خطاب فرمان گے، اور عشاء تو بعد کچا کھیاری روڈ گنگن میرے جال کے اندر عظیم الشان جشن رضائے مصطفیٰ ہو رہے ہیں، اس کے اندر بھی حضرت صاحب عشاء تو فوراً بعد انشاءاللہ خطاب فرمان گے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلم ابدا ابدا. اے میرے مالک الملک، جو حضرت نے خطاب فرمایا دلانو گرمایا، ایمان دی چاشنی نصیب ہو گئی،
اللہ آپ دا سایہ آل سنت قائم اور دائم فرما۔ اے میرے مالک اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دے صدقے نال اسی گناہگار تے ضرور ہاں، پروردگار عالم ساڈے اعمال ول دھیان نہ مار، اپنے محبوب دی نسبت دا صدقہ بری فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتن رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کی جو خدا کے واسطے، مشکل حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے، اور کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ یا الہی سردار احمد پہ ہو وقت اجل، مرشدی سردار احمد بار رضا کے واسطے۔ مالک الملک جنہ دوستان بزرگاں نے نوجوانہ نے یا اللہ تیرے نبی دی عظمت دا انتظام کیتا وے، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں جوانیاں وچ برکتاں عطا فرما۔ پروردگار عالم جڑے دوست بزرگ تشریف لے آئے نے، اللہ انہاں دے گھر تو جان تو پہلا انہاں دے گھر میں رحمتاں برکتاں دا نزول فرما۔ علماء اہل سنت دا سایہ ساڑھے سترہ دے قائم اور دائم فرما۔ حضرت قبلہ عالم نو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرما، اور انہیں ڈر جرنیل صحابہ جرنیل عملی والے مصطفیٰ دے عظمت دے گن گاندے پہنے ایسی تقریر فرمائیے، کوئی آدمی ایسا نہیں جدے دل دے اندر محبت مصطفیٰ تڑپ نہ ہوئے۔ اس واسطے اللہ سونیا انہاں دا سایہ قائم اور دائم فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک دے صدقے نال ہر مسلمان دے اتے رحم و کرم فرما۔ ساڑے ملک نو اندرونی اور بیرونی خلف شاراں کل محفوظ فرما۔ انہاں دہشت گرداں کولو یا اللہ سانو محفوظ فرما، انہاں دا بیڑا غرق فرما۔ فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا و مرشدنا محمد۔